بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 5ویں سبق یعنی کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے یعنی 5واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلے لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ تو میں نے بورڈ کے سابقہ پیپرز دیکھے ہیں، تو اس میں سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجئے۔ اور کسی پیپر میں نے دیکھا کہ نثر پاروں کی جگہ پیراگراف لکھا ہوا تھا، تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق تشریحات بنائی گئی ہیں۔ 16واں نثر پارہ۔ تو مرد خدا آتے ہی کیوں نہ کہا، اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئیں اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، جس کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے، گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ سبق کا عنوان، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد۔ مشکل الفاظ کے معنی جو خط کشیدہ ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، مرد خدا یعنی اللہ کا بندہ، باسی بو والا کھانا وغیرہ، فاقہ بھوکا رہنا، سلگی آگ روشن ہوئی، سہار ہونی برداشت کرنی۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ جب کلیم نے مرزا کو بتایا کہ وہ بھوکا ہے تو مرزا نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں بھوکا ہوں، آتے ہی کہہ دیتے تاکہ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر لیتا۔ مرزا نے کلیم سے مزید کہا کہ اب تو رات ہو گئی ہے، ہر سو اندھیرا چھا گیا ہے، دکانیں بھی بند ہو گئی ہیں، اگر کچھ دکانیں کھلی بھی ہیں تو ان کا کھانا معیاری نہیں ہے، ان دکانوں کا غیر معیاری کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا رہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہاں لکھا ہوا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں بھوکا ہوں، تو یہاں آپ سوالیہ نشان لگا لیجئے گا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مرزا کی اس طرح کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کلیم کو کھانا نہیں کھلانا چاہ رہا تھا۔ اس نے کلیم سے کہا کہ ہمارے گھر میں تو آج کھانا پکانے کے لیے آگ بھی نہیں جلائی گئی ہے، یعنی میں اپنے گھر سے کھانا لانے سے قاصر ہوں، تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ مرزا کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ اپنے دوست کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا۔ وہ غریب تھا، لیکن اس نے کلیم کے سامنے کئی بار اپنی امیری کا جھوٹا ذکر کیا تھا۔ کلیم کو اب معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر غریب آدمی ہے۔ 17واں نثر پارہ ہے۔ دیو اشتہا کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے، ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدامی بھڑبونجے کے یہاں سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک دھیلے کی، مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی، رات کا وقت ہے۔ تو مشکل الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، دیو اشتہا یعنی شدید بھوک، زیر کرنا مغلوب کرنا یا فتح کرنا، ہمت قوت طاقت حوصلہ، تدبیر تجویز یا ترکیب، خستہ آسانی سے ریزہ ریزہ ہونے والا نرم نازک، دھیلے پرانے زمانے کے پیسے جو اب رائج نہیں ہیں۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ مرزا نے کلیم سے کہا کہ تم شدید بھوک میں مبتلا ہو،
شدید بھوک کو برداشت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ میرے ذہن میں تمہاری بھوک مٹانے کا ایک خیال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں چھدامی بھڑبھونجے کے پاس جاتا ہوں اور اعلیٰ قسم کی چنے کی دال بنوا لاتا ہوں۔ مرزا نے مزید کہا کہ چھدامی بھڑبھونجے کے ہاتھ سے بنی ہوئی چنے کی دال بہت اچھی ہوتی ہے، نہ صرف اچھی ہوتی ہے بلکہ سستی بھی ہوتی ہے۔ گویا چھدامی کم قیمت میں آدمی کی بھوک مٹانے کا سامان کرتا ہے۔ ہم ایک دھیلے کی چنے کی دال لے لیتے ہیں، ہم دونوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ ویسے بھی رات کا وقت ہے، مناسب یہی ہے کہ چھدامی جی کے چنے کی دال پر گزارا کر لیا جائے۔ مرزا نہ صرف غریب تھا بلکہ کم ظرف بھی تھا۔ کلیم اس کے پاس مہمان کی حیثیت سے آیا تھا اور بھوکا تھا۔ مرزا کو چاہیے تھا کہ کلیم کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ 18واں نثر پارہ ہے۔ ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشم زدن میں چنے بھنوا لائے، مگر دھیلے کا کہہ کر گئے تھے، یا تو کم کا لائے یا راہ میں 2-4 پھنکے لگا لیے، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو 2-3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ مشکل الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد۔ چشم زدن یعنی لمحہ بھر یا ذرا سی دیر، دھیلے پرانے زمانے کے پیسے جو اب رائج نہیں ہیں۔ پھنکے لگا لیے، پھانک لیے یا کھا لیے، واسطے وجہ سے روبرو سامنے۔ اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ کلیم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مرزا صاحب جلدی سے اٹھ کر باہر چلے گئے، گویا مرزا جی وہاں سے کھسکنے کے لیے بے تاب و بے قرار تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چھدامی بھڑبھونجے کی دکان سے چنے بھنوا لائے، مگر چنے بہت کم تھے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ یا تو تھیلے سے کم کے چنے لائے تھے یا راستے میں کھاتے ہوئے آئے تھے، اس لیے کہ چنے بہت کم تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ 2-4 پھنکے راستے میں کھاتے ہوئے آئے ہوں۔ جب مرزا نے کلیم کو چنے دیے تو بہت کم تھے، اتنے کم کہ ان سے مرزا اور کلیم دونوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ چنے محض 2-3 مٹھی ہوں گے۔ مرزا نہ صرف غریب تھا بلکہ کم ظرف بھی تھا۔ کلیم اس کے پاس مہمان کی حیثیت سے آیا تھا اور بھوکا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ کلیم کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اپنے بھوکے دوست کو محض باہر کے چنے کھلا دیے، جن سے پوری طرح کلیم کی بھوک بھی نہیں مٹی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔